نمبر ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے اور قربانی پر ہونے والے اعتراض کا عقلی جواب اس عنوان پر اپنی تقریر کو پیش کریں۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنها تأکلون، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم اساتذہ کرام اور میری تعلیمی زندگی کے ہم سفر ساتھیوں، آج کل آریہ سماج کے لوگ اور بہت سے ہندو بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں بھی رحمان اور رحیم ہے، لیکن بقرہ عید کے موقع پر تم لوگ اتنے سارے جانوروں کو ذبح کرتے ہو، تو کیا اللہ صرف انسانوں کے لیے رحمان اور رحیم ہے، وہ جانوروں کے لیے نہیں؟ تو ہم نے کہا یہ سوال کوئی نیا سوال نہیں ہے، لوگ 150 سال سے سوال کرتے آ رہے ہیں اور علماء دیوبند 150 سال سے اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اگر ہم جانوروں کو اللہ کی اجازت کے بغیر ستائے تو یہ واقعی ظلم ہے، لیکن جب ہم اللہ کو مالک الملک مانتے ہیں، اس پوری کائنات کا مالک مانتے ہیں، تو اس پوری کائنات میں جانور بھی آ گئے، وہ جانوروں کا بھی مالک ہے۔ تو جب مالک نے کہا کہ بھائی تم ان جانوروں کو کھا سکتے ہو اور ان جانوروں کو نہ کھاؤ، تو مالک نے اجازت دے دی کہ لیکن پھر بھی ہم ان جانوروں کو حلال نہ سمجھے تو یہ بڑا ظلم ہے، کیونکہ مالک نے اجازت دے دی، الاؤ کر دیا، لیکن پھر بھی ہم اس کو حلال نہ سمجھے تو یہ بڑا ظلم ہے۔ دوسرا جواب کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جانور کو کاٹنا اور کھانا ظلم ہے، اور ظلم کے مختلف درجات ہیں، چھوٹا ظلم، بڑا ظلم، لیکن ظلم ہونے میں سب برابر کے شریک ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جانور کو کاٹنا ظلم ہے تو جانور پر سواری کرنا بھی ظلم ہے، کیونکہ آپ اس کو پوچھ کر تو نہیں بیٹھتے کہ کیا بھائی میں آپ کی پیٹھ پر بیٹھ سکتا ہوں، اور جانور سر ہلا کر جواب دیتا ہوں کہ ہاں بھائی بیٹھ جاؤ۔ آپ نے اس کو خریدا، آپ اس کے مالک ہیں، اسی لیے آپ اس پر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے۔ آپ گائے کا دودھ نکالتے ہو، کیا آپ گائے کو پوچھتے ہو، کیا گائے سے پوچھتے ہو کیا میں آج آپ کا دودھ نکال سکتا ہوں یا آج اپنے بچڑے کو دودھ پلاؤں گی؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اس گائے کا مالک ہوں اس لیے اس کا دودھ نکالا ہوں، محض ملکیت کی وجہ سے آپ اس کا دودھ نکالتے ہیں، آپ اس پر سوار ہوتے ہیں، یہ بھی ظلم کا ایک درجہ ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کے مختلف درجات ہیں، ایک بڑا ظلم، چھوٹا ظلم، اگر آپ چھوٹے ظلم کو جائز سمجھتے ہیں تو بڑے ظلم کو بھی جائز سمجھیں۔ تیسرا جواب، ہم اس بات کو بہت نارمل سمجھتے ہیں کہ ہم جب جانور کے جسم پر سوار ہوتے ہیں تو جانور کا جسم ہمارے لیے سواری بنتا ہے، لیکن جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، حلال کر کے کھاتے ہیں، تو جانور کا گوشت ہمارے روح کی سواری بنتا ہے۔ جب تک ہم نے اس کو نہیں کھایا تو ہمارے جسم کی سواری ہے، جب ہم نے اس کو کھا لیا تو ہمارے روح کی سواری ہے، اور روح اور جسم کے درمیان اگر آپ کمپیریزن کریں تو روح یہ ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے، وہ زیادہ پوتر اور لطیف چیز ہے، جبکہ انسان کا جو جسم ہے وہ ایک ادنا درجے کی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روح جلدی گندی چیز کو قبول نہیں کرتی، اگر روح گندی ہوتی بھی ہے تو وہ جسم کے گندا ہونے کی وجہ سے گندی ہوتی ہے۔ تو جانوروں کے لیے بھی یہ بات بڑی عزت و شرافت کی ہے کہ وہ کسی پوتر چیز کی سواری بنے، نہ کہ اس چیز کی جس پر گندگی دن رات لگی رہتی ہے۔ چوتھا جواب، اللہ تعالیٰ نے چوتھا جواب، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو ذبح کرنا ظلم اور غلط ہے، تو عام طور پر یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے جنم کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا دوسرا جنم ہوگا، اور جنم جب تک ہوتا رہے گا جب تک کہ مکتی نہ ملے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی زندگی میں برے کرم کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، تو اس کے برے کرموں کی سزا اس کے اگلے جنم میں اس کی روح کسی جانور کے جسم میں قید ہو جاتی ہے۔ آپ کو تو ہمارا احسان بن ہونا چاہیے کہ ہم نے جانور کو ذبح کر کے اس آدمی کی روح کو جو پچھلے جنم میں اس آدمی کی روح کو مکتی دلا دی جس کے برے کرموں کی وجہ سے اس کی روح کسی جانور کے جسم میں قید ہے۔ آپ کو تو ہمارا احسان بن ہونا چاہیے کیونکہ ہم نے اس آدمی کی روح کو مکتی دلا دی اور اس جانور کے جسم کو ہم نے اپنے جسم کا حصہ بنا لیا۔ پانچواں جواب، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز بلا ضرورت نہیں بنائی۔ ہمیں 2 آنکھ ہے اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، 2 کان ہے اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے، 1 ناک ہے اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر آپ انسان کے دانتوں کے اسٹرکچر کو دیکھیں گے تو اس میں فلیٹ دانت بھی ہے اور نوکیلے دانت بھی ہیں۔
وہ دونوں دانت اس لیے ہے کہ انسان گوشت بھی کھائے اور سبزیاں پھل وغیرہ بھی کھائے، جبکہ جانوروں کے جسم میں جبکہ درندوں کے منہ میں صرف نوکیلے دانت ہوتے ہیں، اور جو بھینس بکریاں بھیڑ وغیرہ ہے ان کے اندر صرف فلائٹ دانت ہوتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں دانت اس لیے دیے تاکہ وہ گوشت بھی کھائے اور سبزیاں پھل وغیرہ بھی کھائے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بھائی جانور کا گوشت کھانا تو رحم کے خلاف ہے، تو وہ آدمی بیسک طور پر انسان کا جو اسٹرکچر ہے، بیسک اسٹرکچر ہے اور سائنس ہے، اس کو نہیں سمجھتا۔ ہاں اتنا ہے کہ اسلام نے ہر طرح کے جانور کو حلال نہیں قرار دیا ہے، بعض کو حلال کہا ہے اور بعض کو حرام کہا ہے۔ جن جانوروں کو حرام کہا ہے، مثال کے طور پر خنزیر کو، اسلام نے خنزیر کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس کے اندر بے حیائی، اس کے اندر گندگی بہت ہوتی ہے، اور اس گندگی کی وجہ سے اس کے اندر بے حیائی بہت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو گورے لوگ یعنی انگریز ہیں، ان کے اندر بے حیائی بہت پائی جاتی ہے۔ ان کے بے حیائی میں اتنے آگے بڑھنے کی وجہ ان کے دن رات کی خوراک خنزیر ہے۔ اسی بات پر ہندو بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس طرح تم گائے کو کھاتے ہو، سور کو بھی کھانا چاہیے۔ اسی وجہ سے دیانت سرسوتی نے مسلمانوں کو حیران کیا اور شعر پڑھ کر مسلمانوں کو للکارا کہ ماس برابر، جیسی گائے ویسی سور، تو قربان جائے قاسم العلوم اور خیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے انداز بیان پر انہوں نے اس کا جواب دیا کہ عورت برابر، جیسی بیوی ویسی مادر، کہ جس طرح تمہارے گھر میں ماں بھی ہے اور بیوی بھی ہے، تو تم ماں کے ساتھ صحبت نہیں کرتے کیونکہ ماں کے اور بیوی کے درمیان بڑا فرق ہے، اسی طرح گائے اور سور کے درمیان بڑا فرق ہے۔ دوسری بات کہ اسلام نے درندوں کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ درندوں کے اندر خود غرضی اور بد اخلاقی کی صفت ہوتی ہے، کیونکہ اگر درندوں کو بھوک لگے تو وہ سامنے والے کو پھاڑنے اور مار کھانے میں 2 منٹ نہیں لگاتا، بس اس کو بھوک لگنے کی دیری ہے۔ اسی لیے اسلام نے درندوں کو جائز قرار نہیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک بیسک اسٹرکچر ہے، اگر اس اسٹرکچر کو بیسک چیز کو سمجھ لیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور قربانی کو اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔